بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈائنامک پالیٹکس میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر عبدالوحید شیخ۔ پولیٹیکل تھیوری کے سلسلے میں آج ہمارا ٹاپک ہے ڈفرینس بٹوین پارلیمنٹری اینڈ پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ، اے کمپیریزن۔ پارلیمانی اور صدارتی نظام حکومت میں فرق یا موازنہ، تو یہ ہے ہمارا آج کا ٹاپک۔ پارلیمنٹری سسٹم میں جو ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے وہ خواہ الیکٹڈ ہو یا موروثی ہو، دونوں صورتوں میں وہ کانسٹیٹیوشنل ہیڈ ہوتا ہے، برائے نام اختیارات کا مالک ہوتا ہے، اور اس کے جو اختیارات کانسٹیٹیوشن اسے دیتا ہے ان اختیارات کو پرائم منسٹر اس کے نام پر استعمال کرتا ہے۔ جبکہ پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ میں جو ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے وہ پریزیڈنٹ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ہیڈ آف دی گورنمنٹ بھی ہوتا ہے۔ اس کو ایکسٹرا آرڈنری ایڈمنسٹریٹو پاورز حاصل ہوتی ہیں، جن میں وہ لیجسلیشن میں حصہ لیتا ہے، اور اس کو جو فنانشل پاورز حاصل ہوتی ہیں، جوڈیشل پاورز حاصل ہوتی ہیں، اور وہ ان پاورز کو بلا شرکت غیر اکیلا جو ہے وہ ان کو ایکسرسائز کرتا ہے اور ان کو انجوائے کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پارلیمنٹری سسٹم میں جو لیجسلیچر اور ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے اس میں گہرا تعلق ہوتا ہے، کیونکہ پرائم منسٹر اور جو کیبنٹ ہے اس کا تعلق بھی پارلیمنٹ سے ہوتا ہے، اور یہ پہلے پارلیمنٹ کے ممبر بنتے ہیں اور اس کے بعد جو ہیں وہ پرائم منسٹر اور کابینہ کا رکنیت اختیار کرتے ہیں۔ اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان میں مکمل ہم آہنگی ہوتی ہے، ایک ہارمنی قائم ہوتی ہے، انڈرسٹینڈنگ قائم ہوتی ہے، ان میں کوآرڈینیشن ہوتا ہے، کوآپریشن ہوتا ہے، اور وہ جو پرائم منسٹر اور کیبنٹ ہیں وہ پارلیمنٹ کو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ لیکن اگر کسی وقت یعنی کوئی ایک لیجسلیشن کا معاملہ ہے، لیجسلیشن میں اگر جو بھی بل پیش کیے جاتے ہیں اس میں جو کیبنٹ ہے وہ پوری ٹیم کے طور پر کام کرتی ہے، وہ اس میں ڈسکشن میں جاتی ہے، ڈیبیٹ میں جاتی ہے، منورنگ میں جاتی ہے، لوگوں کو کنونس کرتے ہیں اور اس کے حق میں ووٹنگ کرتے ہیں، اور ان کی ذمہ داری وہ اس بل کو پاس کرانے تک ہوتی ہے، کیونکہ اگر کیبنٹ کی طرف سے یا کیبنٹ کے ممبر کی طرف سے پیش کیا گیا بل پارلیمنٹ میں اپروو نہ ہو سکے تو اس کو کیبنٹ کی شکست سمجھی جاتی ہے، جس کا خمیازہ ان کے استعفیٰ کی ان کی برطرفی کی شکل میں ان کو بھگتنا پڑتا ہے۔ آن دا ادر ہینڈ پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ میں ایسی کوئی مجبوری نہیں ہوتی اور نہ ہی ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے۔ پریزیڈنٹ اور جو منسٹرز ہوتے ہیں ان کے ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوتا، اور چونکہ ان کے ذمے انتظامی امور ہوتے ہیں، اور جو لیجسلیشن کی ذمہ داری ہے وہ لیجسلیچر کا کام ہے، وہ مقننہ کے ارکان جو ہیں وہ کرتے ہیں، وہ قانون سازی نہ تو قانون سازی میں حصہ لیتے ہیں، نہ ہی ان کی طرف سے بل پیش کیا جاتا ہے، نہ ہی وہاں وہ جاتے ہی نہیں ہیں، نہ کسی ڈیبیٹ میں حصہ لیتے ہیں، نہ وہ کوئی منورنگ ہوتی ہے، کنونسنگ ہوتی ہے، کوئی کچھ نہیں ہوتا، اور وہاں جو ہے وہ یہ خود ہی وہ کرتے ہیں، اور پریزیڈنٹ اور اس کی ٹیم کا قانون سازی سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہ لیجسلیچر کا کام ہوتا ہے اور لیجسلیچر خود ہی کرتی ہے۔ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں جو پرائم منسٹر اور جو منسٹرز ہوتے ہیں ان کا تعلق پارلیمنٹ سے ہوتا ہے، وہ پارلیمنٹ کے رکن ہوتے ہیں۔
پرائم منسٹر جو ہے وہ پارٹی کے اہم لیڈروں کو اپنی کیبنٹ کا حصہ بناتا ہے. یہ کوئی جو ہے وہ ایک ٹیم جو تشکیل دیتا ہے پرائم منسٹر، وہ اس ٹیم کے مشورے کو نظر انداز نہیں کر سکتا، اسے ان سجیشنز کو ماننا پڑتا ہے. پرائم منسٹر جو ہے وہ کابینہ کا سربراہ ضرور ہوتا ہے، لیکن وہ کیبنٹ کا ماسٹر آف کیبنٹ نہیں ہوتا، آقا نہیں ہوتا اس کا. اور وہ جو اس کی ٹیم ہوتی ہے وہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ کے طور پر کام کرتی ہے، اور وہ اس کے جو مشورے ہوتے ہیں ان کو کسی طور پر بھی نظر انداز نہیں کر سکتا. پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ میں جو منسٹرز ہوتے ہیں وہ ان الیکٹڈ ہوتے ہیں، اور اگر کوئی ممبر الیکٹڈ، پریزیڈنٹ کسی ایسے شخص کو اپنی کیبنٹ میں شامل کرنا چاہتا ہے، وہ اگر سینیٹر ہے یا وہ کسی لوور یا اپر ہاؤس کا ممبر ہے یا کسی جگہ پہ بھی وہ الیکٹڈ ممبر ہے، تو اس کو وہ ممبرشپ جو ہے وہ چھوڑنا پڑتی ہے، کیونکہ کوئی بھی الیکٹڈ ممبر جو ہے وہ کیبنٹ کا رکن نہیں ہو سکتا. اگر وہ رکن ہے تو اس کو علیحدہ ہونا پڑتا ہے، الگ ہونا پڑتا ہے. پریزیڈنٹ اپنے منسٹرز کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ کرتا ہے، اور وہ اس وقت تک کام کرتے ہیں جب تک انہیں صدر کی مرضی، منشا، خوشنودی یا کانفیڈنس حاصل رہتا ہے. جب صدر ان سے خوش نہیں ہوتا تو وہ اس کو برطرف کرنے کا بھی اختیار رکھتا ہے. وہ ان سے مشورہ لینے یا ان کی طرف سے دیا گیا مشورہ قبول کرنے کا پابند نہیں ہے. ایکچولی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ماسٹر آف کیبنٹ ہوتا ہے، یعنی اپنی جو ٹیم ہے، کیبنٹ کہہ سکتے ہیں ہم اس کو، تو اس کیبنٹ کا وہ آقا ہوتا ہے. پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں پرائم منسٹر جو ہے وہ جو میجورٹی پارٹی ہوتی ہے اس کا لیڈر ہوتا ہے. وہ نو ڈاؤٹ لیڈر آف دا ہاؤس ہوتا ہے، اور اس کے باوجود وہ میجورٹی پارٹی کا سربراہ ہوتا ہے اور لیڈر آف دی ہاؤس ہوتا ہے. اس کے باوجود وہ پارلیمنٹ کے سامنے وہ خود بھی اور اس کی کیبنٹ بھی جواب دہ ہوتی ہے. پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. نہ پریزیڈنٹ اور نہ اس کی ٹیم یعنی منسٹر جو ہیں وہ لیجسلیچر کے سامنے جواب دہ نہیں ہوتے. وہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ عوام کا منتخب نمائندہ ہوتا ہے، اور صرف عوام کو ہی جواب دہ ہوتا ہے، اور عوام کو بھی تب جواب دہ ہوتا ہے جب الیکشن میں وہ جاتا ہے. اس کے علاوہ اس کو اس کے عہدے سے الگ نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی اس کی کوئی جواب دہی یا جواب طلبی کی جا سکتی ہے. پارلیمنٹری سسٹم میں پرائم منسٹر اور تمام منسٹرز کا تعلق جو ہے وہ پارلیمنٹ سے ہوتا ہے. اگر کسی ممبر کو کسی شخص کو پرائم منسٹر جو ہے اپنی کیبنٹ میں شامل کرنا چاہتا ہے، اور وہ ایم پی نہیں ہے، ممبر آف پارلیمنٹ نہیں ہے، تو وہ اس کو رکن تو لے سکتا ہے، لیکن ودن 6 منتھ اس کو پارلیمنٹ کا ممبر منتخب ہونا پڑے گا. اس کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ پارلیمنٹ کی رکنیت جو ہے وہ لے. آن دا ادر اینڈ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ میں ایسی کوئی بات نہیں ہوتی. اس کے لیے پریزیڈنٹ جس کو چاہے اپنی ٹیم کا یا اپنی کیبنٹ کا ممبر بنا سکتا ہے، اور اس کے لیے لیجسلیچر کی رکنیت لازم نہیں ہوتی. اور اس پر تو رائے یہ ہے کہ اگر کسی وہ ایسے شخص کو لینا چاہتا ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ وہ ممبر ہے، تو اس کو اس ممبرشپ سے الگ ہونا پڑے گا، تب وہ کابینہ جوائن کر سکتا ہے. اس کے علاوہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں پرائم منسٹر اور اس کی جو کیبنٹ ہوتی ہے وہ پارلیمنٹ کے سامنے اکاؤنٹیبل ہے، اور کسی بھی سنگین خرابی، بدعنوانی
یا نان کوآپریشن کے حوالے سے، یعنی پرائم منسٹر اور پارلیمنٹ میں اگر کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے، تعلقات، ایک کوآرڈینیشن، ایک کوآپریشن وہ نہیں رہی، تو پارلیمنٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر کے خلاف نو کانفیڈنس موو کر سکتی ہے، اور اس نو کانفیڈنس موو کے نتیجے میں اس کو اس کی جو پرائم منسٹرشپ ہے اور کابینہ جو ہے وہ فارغ ہو سکتی ہے۔ آن دا ادر ہینڈ اگر کسی وقت ایسی صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے کہ پارلیمنٹ کی مدت ختم ہونے سے پہلے پرائم منسٹر جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل ہیڈ کو ایڈوائز کر دیتا ہے، اور ایڈوائز میں یہ ہے کہ پارلیمنٹ کو، یعنی جو لوور ہاؤس ہوتا ہے عام طور پر، جیسے پاکستان میں نیشنل اسمبلی ہے اور یو کے میں ہاؤس آف کامنز ہے، تو اس کو وہ ڈیزالو کرنے کی ایڈوائز دے سکتا ہے۔ تو جب پرائم منسٹر ڈیزالو کرنے کی ایڈوائز دیتا ہے تو وہ جو کانسٹیٹیوشن ہیڈ ہے وہ ودن 48 آورز اس کو ڈیزالو کرنے کے پابند ہے۔ اگر وہ کانسٹیٹیوشنل ہیڈ نہیں کرتا تو آفٹر 48 آورز وہ خود بخود ڈیزالو ہو جائے گی۔ پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ میں ایسی کوئی بھی صورتحال نہیں ہے، اور اس میں یہ ہے کہ نہ تو پریزیڈنٹ کے خلاف کوئی نو کانفیڈنس موو آ سکتی ہے، اور نہ ہی پریزیڈنٹ دونوں میں اگر کوئی ایسی کوئی کھٹ پٹ چل رہی ہے، خرابی چل رہی ہے، تعلقات صحیح نہیں ہے، تو نہ ہی پریزیڈنٹ جو ہے وہ لیجسلیچر کو ڈیزالو کر سکتا ہے۔ ایسی کوئی صورت حال پریزیڈینشیل فارم گورنمنٹ میں نہیں ہوتی۔ ہاں، پریزیڈنٹ کو صرف ایک صورت میں اپنے عہدے سے الگ کیا جا سکتا ہے، اور وہ ہے امپیچمنٹ، اور امپیچمنٹ کا بھی جو طریقہ کار ہے وہ انتہائی سخت، پیچیدہ اور بہت، یعنی اس میں ٹائم جو ہے وہ لگتا ہے، اور وہ بھی اس صورت میں جب پریزیڈنٹ کے خلاف کوئی سنگین بدعنوانی ہو، کرپشن ہو، وہ جسمانی یا دماغی طور پر کام کرنے کے قابل نہ ہو، تو ایسی صورت میں صدر جو ہے، صدر کے خلاف امپیچمنٹ ہو سکتی ہے، لیکن صدر کو لیجسلیچر یعنی مقننہ ڈیزالو کرنے کا کوئی بھی کسی طور پر بھی کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں لیجسلیشن کے لیے دونوں ہاؤسز کی منظوری لازم ہوتی ہے۔ بل کسی بھی ہاؤس میں پیش کیا جا سکتا ہے، اس کو سب سے پہلے بل جو ہے وہ تیار کیا جاتا ہے، اس کی کیبنٹ سے جو اپروول لی جاتی ہے، اور کیبنٹ جو ہے اس کا کوئی ممبر جو اپنے ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ کا ممبر ہوتا ہے، منسٹر جو ہوتا ہے، وہ اس کو ہاؤس میں پیش کرتا ہے، اور وہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ کے تحت ایک ذمہ داری سے اس کو منظور کروایا جاتا ہے۔ دوسری طرف پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ میں جو لا میکنگ پروسیس ہے وہ بہت سخت ہے، بہت پیچیدہ ہے، اور اس میں یہ کسی ہاؤس میں بل پیش کیا جاتا ہے، اور وہ ایکولی دونوں ہاؤس جو ہے وہ کام کرتے ہیں۔ کسی معاملے میں تھوڑا سا ایج اگر ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو کو ہے تو کسی دوسرے معاملے میں جو ہے وہ ایج جو ہے وہ سینٹ کو حاصل ہو جاتا ہے، تو دونوں ہاؤسز جو ہیں وہ 2/3 میجارٹی سے اپنی اپنی باری پر وہ دونوں بل جو ہیں وہ منظور کیے جاتے ہیں۔ یعنی پہلے جس بھی ہاؤس میں، لوور ہاؤس میں پیش ہوا تو وہ اس سے منظوری کے بعد اپر ہاؤس میں جائے گا، تو اگر اپر ہاؤس میں پہلے پیش ہوا تو وہاں اپروول کے بعد ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو میں جائے گا، تو حتمی منظوری دونوں ہاؤسز کی منظوری کے بعد فائنل اپروول کے لیے وہ پریزیڈنٹ کے پاس جاتا ہے، اور پریزیڈنٹ کو اس کو ویٹو کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ وہ سمپل ویٹو بھی کرتا ہے، وہ پاکٹ ویٹو بھی کرتا ہے، اور اگر سمپل ویٹو ہو تو وہ 2/3 میجارٹی سے اگر دونوں ہاؤسز اس کو پھر سے منظور کر لے تو صدر 10 دن کے اندر اندر اس کو اپروو کرنے کا پابند ہے۔ اگر وہ اس کو اپروو نہیں کرتا
تو وہ بل جو ہے وہ خود بخود منظور ہو جائے گا، وہ لا بن جائے گا۔ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں کوئک ڈیسیژنز لینا ایکچولی ناممکنات میں ہوتا ہے۔ وہاں بہت سارا وقت جو ہے پارلیمنٹ میں ڈسکشن میں اور ڈیبیٹ میں بحث و تمیز پر صرف ہو جاتا ہے، جبکہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ میں صدر پریزیڈنٹ جو ہے وہ چونکہ بہت زیادہ ایڈمنسٹریٹو پاور رکھتا ہے، خود فیصلے کرتا ہے اور فوری فیصلے کرتا ہے۔ پارلیمنٹری سسٹم جو ہے وہ عام طور پر غیر مستحکم تصور کیا جاتا ہے، اور اس کی کئی ریزنز ہو سکتی ہیں۔ فار ایگزامپل پرائم منسٹر کے پاس واضح اکثریت نہیں ہے، اور بعض اوقات اس کے پاس جو ہے وہ 2/3 میجارٹی تو درکنار، اس کے پاس سمپل میجارٹی بھی نہیں ہوتی۔ نو ڈاؤٹ وہ لیڈنگ پارٹی ہوتی ہے، سب سے زیادہ جو سیٹس رکھنے والی پارٹی ہوتی ہے، وہ اس کی وجہ سے اس کو حکومت بنانے کی دعوت دی جاتی ہے اور وہ جوائنٹ حکومت بناتی ہے، لیکن جو ایک خطرہ ہوتا ہے وہ اپنی جگہ بدستور قائم رہتا ہے۔ لیکن پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ میں ایک مخصوص مدت کے لیے جو ہے وہ لیجسلیچر کام کرتی ہے، ایک مخصوص مدت کے لیے پریزیڈنٹ جو آتا ہے، اور پریزیڈنٹ کے خلاف اس کو اس کی اپنی پارٹی کی اکثریت ہو یا نہ ہو، وہ عوام کا منتخب نمائندہ ہے اور اپنی مدت جو ہے وہ پوری کرتا ہے۔ نہ اس کو اکثریت جو ہے میجارٹی لوز کرنے کا ڈر ہوتا ہے، اور نہ ہی اس کو نو کانفیڈنس موو کا ڈر ہوتا ہے۔ اس لیے پارلیمنٹری کی نسبت جو پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہے وہ کمپیریٹیولی سٹیبل ہوتا ہے، اور اس میں اس قسم کے کوئی خدشات نہیں ہوتے۔ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں جو گورنمنٹ کی پالیسیاں ہوتی ہیں وہ بھی طویل المیعاد نہیں ہوتی، لانگ ٹرم نہیں ہوتی، کیونکہ ابھی جو ہم نے بات کی وہ غیر مستحکم ہوتی ہیں، کمزور ہوتی ہیں، اور کمزور حکومت کی وجہ سے ان کو کام کرنے کا موقع بھی میسر نہیں آتا۔ آن دا ادر ہینڈ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ میں لانگ ٹرم پالیسیاں جو ہیں وہ انتہائی کامیابی سے چلتی۔ اس کی وجہ پریزیڈنٹ جو ہوتا ہے اس کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا، نہ اس کو کوئی دوسری پارٹیوں کے ڈراپ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، الگ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اور نہ ہی اس کو اپنی کوئی نو کانفیڈنس موو کا خطرہ ہوتا ہے۔ وہ اپنی مدت جو ہے وہ پوری کرتا ہے، اور اس مدت میں وہ اپنی پالیسی، اس کی کوشش ہوتی ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی پالیسیز کو عملی جامہ پہنائے، ان کو کمپلیٹ کرے، اور پھر ان پالیسیز کو لے کر عوام میں جائے اور پھر ان سے ووٹ حاصل کرے اور ایک نئی مدت کے لیے وہ آئے۔ تو اس طرح سے اس کی پالیسیوں میں ایک وہ جو لانگ ٹرم پالیسیاں ہوتی ہیں ان میں ایک استحکام ہوتا ہے، ایک تسلسل ہوتا ہے، اور وہ کامیابی سے بھی ہمکنار ہوتی ہیں۔ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں جو پارٹی پالیٹکس ہوتی ہے وہ بھی اگر اس کو پاور پالیٹکس کہا جائے تو وہ بھی کسی حد تک درست ہوگا، کہ ان میں جو ایک شدید قسم کا جذبہ جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اپنی پارٹی ہی اگر خلاف ہو جائے تو پھر پرائم منسٹر کے لیے بہت مشکل ہو جاتی ہے، اور اس کو اس خطرے کے لیے بھی تیار رہنا پڑتا ہے کہ کسی وقت بھی مڈ ٹرم الیکشن کا جو ہے وہ انعقاد ہو سکتا ہے، اور اس کو مڈ ٹرم میں جانا پڑ سکتا ہے۔ پریزیڈنشل سسٹم میں ایسی کوئی بات نہیں ہوتی۔ پریزیڈنشل سسٹم میں صرف پارٹیاں جو ہیں وہ الیکشن میں فعال ہوتی ہیں، اور الیکشن کے بعد چونکہ پریزیڈنٹ کو اس قسم کا کوئی ڈر، خوف، دھاندلی اس پر لاگو نہیں ہوتی، اور اس پر اثرات نہیں ہوتے۔ وہ اس کی جو پارٹی پالیٹکس ہے وہ پاور پالیٹکس میں چینج نہیں ہوتی، جوڑ توڑ وہاں نہیں ہوتا، اور وہ ایک قومی لیڈر کے طور پر
اپنے تمام معاملات کو اس طرح سے کنسنٹریٹ کرتا ہے اور اپنی تمام توجہ اپنی جو پالیسیز ہوتی ہیں ان کو بنانے میں اور ان پر عمل پیرا ہونے میں اور ان کو پرسو کرنے میں گزارتا ہے، اور اس قسم کے معاملات میں اس کا کوئی وقت جو ہے وہ نہ لگتا ہے نہ ضائع ہوتا ہے۔ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں پرائم منسٹر کو اپنی مدت پوری کرنے کے لیے کئی طرح کے مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کئی طرح کے مسائل کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ کبھی اس کے لیے پارٹی پالیٹکس اس کے لیے ایک پریشر کے طور پر کام کرتی ہے، پارٹی کا پریشر ہوتا ہے، نو کانفیڈنس موو کا پریشر ہوتا ہے، سیاسی جوڑ توڑ کا ایک معاملہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو پولیٹیکل کرپشن ہوتی ہے وہ بھی مطلب غیر ضروری ایک فیور جو ہے وہ بھی چلتی ہے، ایک پولیٹیکل بلیک میلنگ کا جو معاملہ ہے اس کا بھی اسے سامنا کرنا پڑتا ہے، اور بعض اوقات ہارس ٹریڈنگ کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جو ڈیولپنگ کنٹریز ہوتے ہیں اس میں فلور کراسنگ کا بھی اسے سامنا اور خطرہ کرنا پڑتا ہے۔ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ میں یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ صدر ایک فکس جو پیریڈ ہے اس کے لیے ٹرم کے لیے منتخب ہوتا ہے، نہ ہی اس کو کوئی پارٹی پالیٹکس کا خطرہ ہوتا ہے، نہ ہی اس کو نو کانفیڈنس موو کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور نہ ہی وہ کسی پولیٹیکل بلیک میلنگ کو فیس کرتا ہے، اس میں بھی نہیں آتا۔ کوئی ہارس ٹریڈنگ نہیں ہوتی، کوئی فلور کراسنگ نہیں ہوتی، نہ ہی اسے اس کا کوئی خطرہ ہوتا ہے۔ اس کو اپنی ٹرم بچانے کے لیے کچھ بھی کرنا نہیں پڑتا، اس کی صرف اور صرف توجہ جو ہے وہ اپنے کام کی طرف ہوتی ہے، اس کو کسی قسم کے سیاسی جوڑ توڑ کا خطرہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو اس کی جو مقررہ مدت ہے اس سے پہلے برطرف نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی اچھا نظام نہیں ہے، وہ بھی ایک بہترین نظام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ جو ہے وہ بھی ایک بہترین نظام ہے۔ تو اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ موازنہ جو ہم نے کیا ہے، اس موازنے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ اگر ایک بہترین فارم ہے، مگر پھر بھی اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کو کسی نہ کسی طرح ایک ایج حاصل ہے، اور یہ اس کا تو رائے امتیاز ہے۔ یہ ہے آج کا لیکچر۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔